لاہور ریلوے اسٹیشن کے عقب میں واقع ایک بستی سلطان پورہ کے چوک گھوڑے شاہ میں آپ کو سرخ رنگ کی ایک مسجد دکھائی دے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں شہریار۔ لاہور کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے مولوی نور احمد چشتی کا نام اجنبی نہیں، مگر ان کے مرکز کا مقام اجنبی ضرور ہے۔ کیوں نہ آج ہم آپ کو لاہور کے اس انمول رتن کی آخری آرامگاہ پر لے چلیں۔ اس مسجد کے سائے میں لاہور کی دو معتبر علم پرور شخصیات اور استادوں کے استاد محو خواب ہیں۔ ان میں سے ایک مولوی احمد بخش یکدل اور دوسرے ان کے صاحبزادے مولوی نور احمد چشتی ہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹا اپنے علم و فضل اور لیاقت و ذہانت کی بنا پر راج دربار میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ مولوی یکدل نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جانب سے فتح ملتان کی اطلاع کا مراسلہ شاہ انگلستان کو ایسے شاندار الفاظ میں تحریر کیا کہ مہاراجہ خوش ہو گیا اور اس نے انہیں جاگیر اور خلت عطا کی۔ قبل ازیں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے بھی ان باپ بیٹوں کو خلت عطا ہو چکی تھی۔ یہ گھرانہ درس و تدریس کے مقدس پیشے سے وابستہ تھا۔ راجہ دینہ ناتھ کے خاندان سمیت لاہور کے کئی رؤسا اور امراء ان کے تلمیذ تھے۔ متعدد انگریز افسروں نے مولوی نور احمد چشتی کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیے۔ انہوں نے 2000 کے لگ بھگ انگریزوں کو اردو، فارسی اور پنجابی زبانیں پڑھائیں۔ نور احمد چشتی کے مشہور شاگردوں میں لاہور کے کمشنر آر ٹیمپل، کمشنر پنجاب سر ایڈورڈ تھورنٹن بھی شامل تھے۔ یہی نہیں، وہ پنجاب کے دو انگریز گورنروں لارڈ لارنس اور چارلز ایچسن کے بھی استاد رہے تھے۔ مولوی نور احمد چشتی نے متعدد کتابیں تخلیق کی، جن میں سب سے نمایاں تحقیقات چشتی اور یادگار چشتی ہیں۔ یہ دونوں کتابیں ان کی شناخت بلکہ وجہ شہرت بنی۔ مولوی نور احمد چشتی 11 اگست 1867 کو صرف 44 برس کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے والد کے پہلو میں مدفون ہوئے، جو 1858 میں انتقال کر گئے تھے۔ سلطان پورہ میں ان کا آبائی قبرستان تھا، جہاں اس خاندان کے کئی افراد کی قبور تھیں۔ وقت کے ساتھ پورا علاقہ بڑھتی ہوئی آبادی کے دیو نے ہڑپ کر لیا اور اب صرف مولوی یکدل اور مولوی نور احمد کی قبور قابل شناخت ہیں۔ مدت تک ان قبور کی حالت بھی دگرگوں رہی کہ 2021 میں ایک صاحب دل نے ان کی مرمت کرا کے قبر کو اس طرح معدوم ہونے سے بچا لیا، جس طرح نور احمد چشتی نے اپنی کتابوں کے ذریعے لاہور کی تاریخ کو گمنام ہونے سے بچایا تھا۔ میرا نام حاجی پرویز اختر مغل ہے۔ میں ادھر کا ہی رہائشی ہوں۔ مسجد کے سامنے میرا گھر ہے اور میں ایک دن نماز پڑھ کے باہر نکلا ہوں، ادھر بارش ہو رہی تھی، تو میں بابا جی کے ادھر جو ہے نا ایسا لگا جیسے میں نا تھوڑا ڈور رہا تھا، تو میں نے دیوار پہ ہاتھ رکھ لیے ان کی، تو دیوار پہ ہاتھ رکھ کے انہوں نے میرے جو ہے نا یہ نیچے ٹانگیں جو ہے نا ایک دم کسی نے جیسے لگتا ہے کسی نے پکڑ لی ہیں۔ تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں انہوں نے مجھے پکڑا ہے۔ تو بعد میں کافی دیر کے بعد میں اس پہ بیٹھ گیا بنی کے اوپر نا، کافی دیر جو ہے نا میں تھوڑا کرتا رہا ایسا، تو پھر کھڑا ہو گیا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر رات کو یہ خواب میں مجھے ملے کہ تیرے کو ہم نے کہنے کے لیے کھڑا کیا تھا، تم کو معلوم ہے؟ میں بولا بابا جی مجھے تو نہیں معلوم ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ مزار ہے، یہاں کوئی نہ کوئی ہستی ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ اس کو جو ہے نا جو بھی آپ کر سکتے ہیں نا، اس کو قبریں وبریں ہماری بالکل زمین بوس ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو میں نے بولا بابا جی بس آپ نے بول دیا نا، یہ ابھی میں جو بھی کرنا چاہوں گا نا میں کروں گا انشاءاللہ۔ پھر میں نے سارا اس کو جو ہے نا قبریں وبریں اونچی کرا کے سارا کچھ مزار کے اوپر جو گنبد ومبد جو بھی سارا کچھ میں نے جو ہے نا ان کے نام پہ، اللہ کے نام پہ یہ سارا کچھ کیا۔ پہلے یہاں بالکل نامعلوم سا سلسلہ تھا، قبر خستہ حالت تھی، ہر وقت بند رہتا تھا اور کوئی حال ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ ہمیں تو حیرت ہوئی کہ اتنی بزرگ ہستی ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے ان کو جانا نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی کبھی بات نہیں کی۔ ایک لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ اب تعاون کرنا شروع ہو گئے، ان کو پتہ ہے کہ دربار ہے، سوری دربار نہیں بلکہ نیک اپنا ایک عظیم ہستی ہیں، لرنڈ شخص تھے، یہ پڑھے لکھے تو اسکالر تھے، اس لحاظ سے جناب ان کی نا اب لوگ ان کی بہت قدر کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں اور یہاں دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ آج مولوی نور احمد چشتی کا یوم وصال ہے 11 اگست،
اور اس سلسلے میں ہم یہاں پہ تمام لاہور شناسی فاؤنڈیشن کے عہدیداران، ممبران اور مقامی افراد اکٹھے ہیں۔ جو لاہور پہ کام کر رہا ہے یا کوئی بھی کسی کالج کا تاریخ کا پروفیسر ہے وہ ان کے نام سے یا تحقیقات چشتی سے واقف ہے۔ مولوی نور احمد چشتی سکھ دور میں اور بعد میں انگریز دور میں ان کا زیادہ عہد ملتا ہے، اور انہوں نے اردو اور فارسی زبان میں بے شمار کتب لکھی ہیں، لیکن ان میں جو سب سے یادگار کتابیں ہیں وہ 3 کتابیں ہیں جو کہ گلزار چشتی کے نام سے، یادگار چشتی اور تحقیقات چشتی کے نام سے ہے۔ اور تحقیقات چشتی اتنی ضخیم کتاب ہے جو کہ لاہور کے تاریخی آثار و باقیات کے حوالے سے ہے۔ مولوی نور احمد چشتی اور ان کے والد کے مرکز کا نشان اس بات کی گواہی ہے کہ جو شخص علم کو زندگی بخشتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ جاگیر، جائیداد اور زر و مال یا اولاد نہیں، بلکہ کتاب ہی اپنے صاحب کتاب کو زندہ رکھتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے ذوق نے، رہتا سخن سے نام، قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے تو ہے یہی 2 پشت 4 پشت۔